جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی تیسری کتاب پر اسرار چیخیں کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ شام ہی سے آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس لیے سورج کے غروب ہوتے ہی تاریکی پھیل گئی اور 11 بجے تک یہ عالم ہو گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ بادل جم کر رہ گئے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کا دم نکل رہا تھا، لیکن بارش کے امکانات نہیں تھے۔ نواب ہاشم کا بھتیجا ساجد مستربانہ انداز میں ٹہل رہا تھا۔ ابھی کچھ پولیس والے یہاں سے اٹھ کر گئے تھے، ان میں ایک آدمی محکمہ چراغ ثانی کا بھی تھا۔ ساجد کو حیرت تھی کہ آخر ابھی تک اس شخص کو حراست میں کیوں نہیں لیا گیا جو نواب ہاشم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر وہ سچ مچ نواب ہاشم ہی ہے تو پولیس کو اسے حراست میں لے کر اس لاش کے متعلق استفسار کرنا چاہیے تھا جو 10 سال قبل حویلی میں پائی گئی تھی۔ وہ ٹہلتا اور سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا، لیکن اب خود اس کی شخصیت بھی پولیس کے شبے سے بالاتر نہیں تھی۔ نواب ہاشم نے کیپٹن فیاض کے آفس میں بیٹھ کر کھلم کھلا اسے مجرم گردانا تھا۔ کہا تھا ممکن ہے ساجد ہی نے میرے دوست سجاد کو میرے دھوکے میں قتل کر دیا ہو۔ ساجد نے ختم ہوتے ہوئے سگریٹ سے دوسرا سلگایا اور ٹہلتا رہا۔ دو بجلی کے پنکھے چل رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ سوچ رہا تھا۔ اگر جرم اس کے خلاف ثابت ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے اس شخص کو کوٹھی میں جگہ دے کر سخت غلطی کی ہے، اور اب نہ جانے کیوں محکمہ چراغ ثانی والے اس بات پر مصر ہیں کہ اسے کوٹھی میں ٹھہرنے دیا جائے۔ کیا وہ خود کہیں چلا جائے؟ مگر اس سے کیا ہوگا؟ اس طرح اس کی گردن اور زیادہ پھنس جائے گی۔ ساجد تھک کر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بعض اوقات تو اس کا دل چاہتا تھا کہ سچ مچ ایک قتل کا الزام اپنے سر لے لے، اس پر اسرار آدمی کا گلا گھونٹ دے جو اس کی جان و مال کا خواہاں ہے۔ سگریٹ پھینک کر وہ جوتوں سمیت صوفے پر دراز ہو گیا، آنکھیں بند کر لی۔ یوں ہی نیند ایسے میں کہاں؟ آنکھیں بند کر کے وہ اپنے تھکے ہوئے ذہن کو تھوڑا سا سکون دینا چاہتا تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب قسم کا شور سنا اور بکھلا کر برآمدے میں نکل آیا، لیکن اتنی دیر میں پھر پہلے ہی کی طرح سناٹا چھا چکا تھا۔ البتہ اس کے 2-3 کتے ضرور بہت ہی ڈھیلی آوازوں میں بھونک رہے تھے۔ ساجد سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ کس قسم کا شور تھا۔ ساجد کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چند لمحے برآمدے میں بے حس و حرکت کھڑا رہا، اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ اس کا وہمہ نہ رہا ہو۔ پریشان دماغ اکثر غنودگی کے عالم میں اسی قسم کے دھوکے دیتا ہے۔ پھر وہ واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ سارا پائیں باغ اسی قسم کے شور سے گونج اٹھا۔ بالکل ایسا معلوم ہوا جیسے بیک وقت ہزاروں آدمی چیخ کر خاموش ہو گئے ہوں۔ کتوں نے پھر بھونکنا شروع کر دیا، اور اب ساجد کئی بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی سن رہا تھا۔ 2 نوکر بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ حضور، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ میں کیا بتاؤں؟ اندر سے ٹارچیں لاؤ، 3 رائفلیں نکال لاؤ، جلدی کرو، سارے نوکروں کو اکٹھا کرو، جاؤ۔ اتنے میں ساجد کو نواب ہاشم دکھائی دیا جو شب خوابی کے لبادے میں ملبوس
اور ہاتھ میں رائفل لیے برآمدے میں داخل ہو رہا تھا۔ ساجد، اس نے کہا، کیا اب تم میرے خلاف کوئی نئی حرکت کرنے والے ہو؟ یہی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں دوست۔ ساجد بھویں تان کر آنکھیں سکوڑتا ہوا بولا، تم اگر میرے چچا بھی ہو تو اس قسم کی حرکتیں کر کے مجھ سے کوٹھی خالی نہیں کرا سکتے۔ میں بزدل نہیں ہوں۔ جب تک میرے اسٹاک میں میگزین باقی رہے گا کوئی مجھے ہاتھ بھی نہ لگا سکے گا، سمجھے؟ میں سب سمجھتا ہوں، نواب ہاشم نے کہا۔ اگر تم ہزاروں آدمی بلا لو تب بھی میں حویلی سے نہ نکلوں گا۔ محکمہ سراغ رسانی والے ہر وقت حویلی کی نگرانی کرتے ہیں۔ اگر میرا بال بھی بیکا ہوا تو تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ چوری اور سینہ زوری، ساجد تلخ انداز میں مسکرایا۔ اتنے میں سارے نوکر اکٹھے ہو گئے۔ یہ تعداد میں 8 تھے۔ ان میں سے 3 ایسے تھے جو ساجد کو شکار پر لے جانے کے لیے رکھے گئے تھے اور خود بھی اچھے نشانہ باز تھے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ساجد نے انہیں مخاطب کر کے کہا، جہاں بھی کوئی اجنبی آدمی نظر آئے بے دغیق گولی مار دینا، پھر میں سمجھ لوں گا۔ شکاری ٹارچیں اور رائفلیں لے کر پائیں باغ میں اتر گئے۔ 2-1 کتے بھی ساتھ لے لو، میں اس وقت تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میرا یہاں موجود رہنا ضروری ہے۔ اور پھر وہ نواب ہاشم کو گھورنے لگا۔ تم اس طرح مجھے مطمئن نہیں کر سکتے، نواب ہاشم بولا۔ اوہ، تم جہنم میں جاؤ، ساجد دانت پیستے ہوئے بولا۔ مجھے تم کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر پولیس والے تمہیں یہاں نہ رکھنا چاہتے تو میرے نوکروں کے ہاتھ تمہاری گردن میں ہوتے اور تم پھاٹک کے باہر نظر آتے۔ اوہ ساجد، کیا تمہارا خون سفید ہو گیا ہے؟ نواب ہاشم کا لہجہ دردناک تھا۔ اچانک وہ شور پھر سنائی دیا، لیکن ایک لمحے سے زیادہ جاری نہ رہا۔ کتے پھر بھونکنے لگے اور پھر وہی بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں۔ ساجد کے سارے نوکر بے تحاشا بھاگتے ہوئے برآمدے میں اوپر چڑھ آئے۔ 2-1 تو سیڑھیوں پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ حضور، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، صرف آوازیں، میرے خدا، آوازیں آسمان سے آتی ہیں، چاروں طرف سے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ساجد جھلا کر چیخا۔ چلو میں چلتا ہوں، ڈرپوک کہیں گے، لیکن اگر پیچھے سے میری کھوپڑی پر گولی پڑے تو میری موت کا ذمہ دار یہ شخص ہوگا۔ ساجد نے نواب ہاشم کی طرف ہاتھ جھٹک کر کہا، یہ شخص ہوگا میری موت کا ذمہ دار، تم لوگ اسے یاد رکھنا۔ اب آؤ میرے ساتھ، میں دیکھوں گا۔ عمران اپنے آفس میں کاہلوں کی طرح بیٹھا دونوں ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور دانتوں کے نیچے چوئنگم تھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے ہدہد کو آواز دی۔ جناب والا، ہدہد نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ بیٹھ جاؤ، عمران بولا۔ ہدہد میز سے کافی فاصلے پر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پچھلی رات کی رپورٹ سناؤ۔ رات ہنگامہ آرائی رہی۔ قدرے قلیل وقفے سے وہ لوگ آسمان بالائے سر اٹھاتے رہے اور سگانے روسیہ کی بف سے میرا دماغ پراگندگی اور انتشار کی ماجگا بنا رہا۔ ہدہد، مائی ڈیئر، آدمیوں کی زبان بولا کرو۔ میں ہمیشہ شرفا کی زبان بولتا ہوں۔ مجھے شرفا کی نہیں، آدمیوں کی زبان چاہیے۔ یہ بات میرے فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ اچھا، تم دفع ہو جاؤ اور شمشاد کو بھیج دو۔ لفظ
دفعہ پر دودھ کا چہرہ بگڑ گیا، مگر وہ کچھ نہ بولا، چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد شمشاد داخل ہوا۔ بیٹھ جاؤ، عمران نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شمشاد بیٹھ گیا۔ یہ بھی صورت سے احمق ہی معلوم ہوتا تھا۔ چلو، مجھے کل رات کی رپورٹ چاہیے۔ کل رات؟ شمشاد ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ انہوں نے بہت شور مچایا، اس طرح چیختے تھے کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، اور حضور تقریباً 6 بجے کو نواب ساجد کی رنڈی آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ نائکا نہیں تھی۔ اس کا قد 5 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، دھانی ساڑی میں تھی، پیروں میں یونانی طرز کے سینڈل تھے، آنکھیں کافی بڑی، چہرہ بیضوی، کھڑا کھڑا ناک نقشہ، اور اوندھی اوندھی تمہاری کھوپڑی۔ عمران جلا کر بولا، اور یہ بتاؤ رات کوئی پھاٹک کے باہر بھی آیا یا نہیں؟ جی نہیں، رنڈی کی واپسی کے بعد کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ پھر وہی رنڈی؟ گیٹ آؤٹ! عمران میز پر گھونسا مار کر گرجا۔ شمشاد چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو سپر فیاض، میں عمران ہوں۔ اوہ عمران، آؤ میرے یار، ایک نیا لطیفہ۔ ان کمبختوں نے سچ مچ ہی ناک میں دم کر دیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میں ابھی آیا، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ فیاض اپنے کمرے میں تنہا تھا، لیکن انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی کوئی یہاں سے اٹھ کر گیا ہو۔ کیوں؟ کیا تمہارے آدمیوں نے کوئی خاص اطلاع نہیں دی؟ فیاض نے پوچھا۔ دے رہا تھا کمبخت، لیکن میں نے بیچ ہی میں روک دیا۔ یعنی؟ نواب ساجد کی رنڈی آئی تھی، قد 5 فٹ لمبا، ناک نقشہ، دھانی ساڑی وغیرہ۔ تم ان کمبختوں کی بھی مٹی پلید کر رہے ہو؟ خیر ٹالو، عمران سنجیدگی سے بولا۔ تمہارا لطیفہ کیا ہے؟ ابھی وہ دونوں آئے تھے، انہوں نے ایک نئی کہانی سنائی، اور دونوں ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے تھے۔ کسی قسم کی پراسرار آوازیں قریب رات بھر حویلی کے کمپاؤنڈ میں سنی گئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آوازیں آسمان سے آتی معلوم ہو رہی تھی، ہزاروں آدمیوں کے بیک وقت چیخنے کی آوازیں۔ ہاں، میرے آدمیوں نے اس کی اطلاع دی ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے ہیں۔ آخر وہ آوازیں کیسی ہو سکتی ہیں؟ پتہ نہیں یار، اس قسم کی آوازیں تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ وہ خوفناک عمارت والا کیس تو تمہیں یاد ہوگا۔ اچھی طرح یاد ہے، فیاض سر ہلا کر بولا۔ مگر وہ تو ایک آدمی ہی کا کارنامہ ثابت ہوا تھا، اور تم اسے کسی آدمی کی حرکت نہیں سمجھتے؟ عمران نے پوچھا۔ آوازیں آسمان سے آتی ہیں برخوردار، تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو الزام کس بات کا دیتے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اس کا ذمہ دار ہے، اور تم ہو کہ اسے انسانی کارنامہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھے۔ آخر ان میں سے کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ اب تم نے دوسری سے میں چھلانگ لگائی۔ یار فیاض، یہ محکمہ تمہارے لیے قطعی مناسب نہیں تھا۔ بکواس مت کرو، آج کل تم بہت مغرور ہو گئے ہو، فیاض نے تلخی سے کہا۔ دیکھوں گا اس کیس میں۔ ضرور دیکھنا، عمران نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ نواب ساجد بکھلا کر پھر برآمدے میں نکل آیا۔ اس نے موجودہ الجھنوں سے نجات پانے کے لیے 2-3 پیگ وhisky کے پی لیے تھے، اور اب اس کا دماغ چوتھے آسمان پر تھا۔ اس نے پائیں باغ میں پھیلے ہوئے اندھیرے میں نظریں گاڑ دیں۔ یہ تو یقیناً وہمہ ہی تھا، وہ آہستہ سے بڑبڑایا، لیکن دوسرے لمحہ اسے ایک تیز قسم کی سرگوشی سنائی دی۔ دلاور علی!
دلاور علی! بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے باہر پھیلی ہوئی تاریکی بول پڑی ہو۔ ایسی تیز قسم کی سرگوشی تھی کہ اسے 2-1 فرلانگ کی دوری سے بھی سنا جا سکتا تھا۔ ساجد کا نشہ حرم ہو گیا۔ سرگوشیاں آہستہ آہستہ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ دلاور علی! دلاور علی! اور پھر وہ سرگوشیاں ہلکی سی بھرائی ہوئی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ دلاور علی! دلاور علی! آواز کسی ایسے آدمی کی معلوم ہوتی تھی جو روتا رہا ہو۔ آواز بتدریج بڑھتے بڑھتے انتہا کو پہنچ گئی، یعنی دلاور علی کو پکارنے والا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ رونے کی آواز برابر جاری رہی اور پھر اچانک ساجد نے فائروں کی آوازیں سنی، پے در پہ فائر۔ رونے کی آواز بند ہو گئی۔ ایک ایک کو چن چن کر ماروں گا، نواب ہاشم باغ کے کسی تاریک گوشے میں چیخ رہا تھا۔ مجھے کوئی خوفزدہ نہیں کر سکتا۔ 2 فائر پھر ہوئے۔ دلاور علی! پھر وہی پراسرار سرگوشی سنائی دی۔ دلاور علی کے بچے سامنے آؤ! یہ نواب ہاشم کی چنگاڑ تھی۔ 3-4 فائر پھر ہوئے۔ اتنے میں کوئی باہر سے پھاٹک ہلانے لگا۔ فائر بھی بند ہو گئے اور وہ پراسرار سرگوشی پھر سنائی نہیں دی۔ پھاٹک بڑی شدت سے ہلایا جا رہا تھا۔ پھاٹک کھولو! پولیس! باہر سے آواز آئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔